اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں اپنا اگلا سبق، تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 106، 107 اور انشاءاللہ 108 بھی کوشش کریں گے کہ پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ، ما جو، ننسخ منسوخ کرتے ہیں، من سے، آیتن کوئی آیت، او یا، ننسحا نن سے بلا دیتے ہیں، ہا اس کو، نعتے ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے۔ جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں اس کو، تو لے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا اس سے بہتر، او مثلہا، او میننگ یا، مثلہا اس کے جیسا یا اس کے جیسا لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل ہر ایک، شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہودی اکثر مدینہ میں جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو آیت اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے تھے یا بلا دیتے تھے، تو یہودی اس پر، مسلمانوں پر اور پیغمبر علیہ السلام پر تان کرتے تھے، تانے دیتے تھے کہ یہ کیسا، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ تو اس میں آیت منسوخ ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ خبر نہیں ہوتی یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک، جو وہ پھر بعد میں دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ یہودی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں کسی آیت کو، تو اس کی جگہ ہم بہتر لے آتے ہیں یا اس کے جیسا لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ تو اللہ وقت کے مطابق حاکم جو چاہے تو وہ کر لیتا ہے۔ پہلے وقت میں ضرورت تھی ایک آیت کی، دوسرے وقت میں اس کی ضرورت نہیں تھی، حکم بدلا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل پہلے جو ہے جب مسلمان جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو قربانی جب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ گوشت آپ لوگوں کو 4 دن میں یا 3 دن میں ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ کافی لوگ ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ سارے آپس میں شیئر کر کے اور کھا پی لیں۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ آیت جو ہے وہ جو بات تھی، حکم بدل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے دنوں تک کھا سکتے ہو تو کھاؤ۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پھر بعد میں مسلمان کافی اچھے ہو گئے، مالی طور پر ان کو کافی زمینیں، باغات مل گئے، تو اس کے مطابق آیتیں، اس کا یہ مطلب ہے اس طرح کا کہ یعنی وقت کے مطابق
اللہ تعالیٰ آیات جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حاکم جس طرح چاہے تو حکم دے سکتا ہے، ایک حکم کو چھوڑ کے دوسرا حکم کر دیتا ہے، وہ جیسا اچھا سمجھتا ہے تو ویسے کرتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کیسا حاکم ہے، کہ یہ کیسے قرآن ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو اس میں آیتیں کیوں منسوخ ہوتی ہیں؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ حاکم تو اپنے حکم وقت کے مطابق حکم دیتا ہے، جو مناسب لگتا ہے تو اس طرح حکم دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے ہے بادشاہت، ملک بادشاہت آسمان، والارض اور زمین کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من سے دون، علاوہ، اللہ کے، من ولی ولا نصیر، من ولی دوست، ولا اور نہیں، نصیر مددگار، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا اور نہیں ہے مددگار۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ سب کچھ کا مالک تو، ساری بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان اور زمین کی۔ وہ جس طرح چاہے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور تم جو اس طرح بغاوت اور نافرمانی کرتے ہو، تو جو ایسے کرے گا نافرمانی تو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ نافرمانی کرو گے تو اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ملے گا۔ اللہ بچانے والا ہے، جس کو اللہ بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جسے اللہ تکلیف دینا چاہے، سزا دینا چاہے، تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نافرمانی چھوڑ دو۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرتے ہو، رسولکم، تمہارے رسول سے، کما سئلا، جیسے کہ سوال کیے موسیٰ، جیسے کہ سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسے کہ سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل لے کفر، بدلے میں لے لے کفر، بالایمان، ساتھ ایمان کے، فقد، پس تحقیق، ضل، گمراہ ہوا، سواء السبیل، راستے سے، برابر راستے سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو اور جس کسی نے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے؟ یعنی یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام
سے اتنے سوال اور اتنے ان کو تنگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بھی ایسے کرتے ہو، تم لوگ ایسے نہ کرو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے آیا بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو وہ اس کو ماننے سے انکار کرنے لگے اور کہنے لگے ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، کوہ طور پر ہمیں لے جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام سرداروں کو لے گئے. پھر ادھر انہوں نے سوال کیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے ہم دیکھ لیں تو تب ہم ایمان لائیں گے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ کو غضب آیا. تو اس طرح کے سوال وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی اس طرح کے سوال کرتے ہو، اس طرح کے سوال نہ کرو تم جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کیا کرتے تھے. اور جو کوئی یہودیوں کے یعنی ان کے باتوں میں جائے گا جس طرح یہودی کیا کرتے تھے، شبہ میں ڈالتے تھے، شک میں ڈالتے تھے مسلمانوں کو، اور ان کے شبے پر جائے گا اور شک میں رہے گا تو وہ ایمان کے بدلے کفر لے گا، وہ کفر میں چلا جائے گا. اور تحقیق جس نے کفر لے لیا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. تو یہ وہ بات ہے کہ یہودی جس طرح بہت تنگ کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبروں کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ اتنے سوال نہ کرو، جو تمہیں کہا جاتا ہے وہ کیا کرو، تعویلیں نہ پیش کرو. جس طرح وہ جو گائے کے بارے میں کتنے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کہنے لگے کیسی ہو وہ گائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے نہ بوڑھی ہو اور نہ جو ہے بچہ ہو کوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ رنگ کیسا ہو. پھر کہا کہ ہمیں ابھی بھی شبہ ہے. جتنا جتنا انہوں نے کہا اتنا اتنا ان کے لیے مشکل پڑتا گیا. آخر میں وہ گائے پھر کہیں مل بھی نہیں رہی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے نہ کرو، یہ تمہارے لیے مشکل پڑے گی اور کفر میں چلے جاؤ گے، اور کفر میں جاؤ گے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. بس یہ آج کا سبق تھا. صدق اللہ العظیم. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے آل اولاد کو، سارے رشتہ داروں کو اور مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.